تو یحییٰ بن زکریا نے سب سے پہلی دعوت یہ دی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ پھر انہوں نے اپنی اس بات کو ایک مثال کے ساتھ مزین کیا۔ مثال کیا تھی کہ وَإِنَّ مَثَلَ مَا أَشْرَكَ بِاللَّهِ، اس شخص کی مثال جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کَمَثَلِ رَجُلٍ، اس شخص کی ہے اشترى عبدا، جس نے ایک غلام خریدا۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور وہ غلام اس نے من خالص مالی ہی، اپنے خالص مال سے خریدا، یعنی وہ کوئی صدقات کا مال نہیں تھا، زکوٰۃ کا مال نہیں تھا، بلکہ اپنے خالص پراپر مال سے اس نے وہ غلام خریدا۔ یا خالص مال سے مراد بذہب، سونے کے بدلے میں، اور ورق، یا چاندی کے عوض میں اس نے غلام خریدا۔ پھر اس نے غلام کو یہ سمجھایا کہ بھائی دیکھو، ہذہ داری، یہ میرا گھر ہے، وہذا عملی، یہ میرا کام ہے، فعمل، تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، خوب محنت کرو، اور جو محنت کے عوض میں تمہیں حاصل ہو وہ میرے پاس جمع کرواتے جاؤ۔ اب وہ غلام اتنا نمک حرام ہے کہ وہ اس مالک کے پاس رہ رہا ہے، اس مالک کے پاس کھاتا ہے، اس مالک سے اپنا لباس طلب کرتا ہے، ساری سہولیات وہ مالک سے لیتا ہے، لیکن وہ محنت کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے جاتا ہے۔ ایسا نمک حرام غلام کس کو پسند ہے؟ فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ، یحییٰ بن زکریا فرمانے لگے کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے ان یکون عبدہ کذالک، کہ اس کا غلام ایسا ہو۔ معنی یہ ہے کہ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا۔ فرمانے لگے کہ یہی مثال ہے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تم کھاتے اللہ تعالیٰ کا ہو، پیتے اللہ تعالیٰ کا ہو، اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہو، اس کی طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ جو لباس تم نے زیب تن کر رکھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ تمہارے جسم کی جو بناوٹ، ساخت، وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اس میں 360 جوڑ ہیں، انہیں جوڑنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کہ تم من حیث الجسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے غلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، تم اللہ تعالیٰ کے مملوک ہو، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ مملوک ہے۔ مملوک کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ جب تم ہے ہی اس کی مملوک میں سے، تم کھاؤ بھی اسی کا، پیو بھی اسی کا، اس کی زمین پر بھی رہو، حتیٰ کہ تم اپنا وجود قائم رکھنے میں بھی اس کے محتاج ہو، اس کے فقیر ہو۔ جب تم ہر لحاظ سے اس کے غلام ہو تو پھر کس نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم خود سر ہو جاؤ، نمک حرام بن جاؤ، غیروں کی پرستش اور عبادت شروع کر دو، غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا کہنا شروع کر دو، غیروں کو داتا اور دستگیر ماننا شروع کر دو، غیروں کو غریب نواز اور لجپال کہنا شروع کر دو، غیروں کو پکارنا شروع کر دو، ان سے اولادیں طلب کرنا شروع کر دو، ان کے سامنے فریادیں رکھنا شروع کر دو۔ اگر تم ایسا کرو تو پھر تم سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہے۔ پھر تم باغی ہو، خود سر ہو، واقعتاً مشرک، اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا باغی ہے۔ وہ کھاتا تو اللہ کا ہے لیکن وہ جو رزق کھا رہا ہے اس کا انتساب غیر اللہ کی جانب کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔